السلام علیکم دوستو، قصہ کہانی میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے آلی پر کیا گزری۔ تحریر ہے عزیز اسری کی۔ قسط نمبر 11۔ ہوٹل میں۔ اسٹیشن کے نزدیک ایک گاؤں تھا۔ یہاں ایک سرائے کے کمرے میں اینک والا لیٹا ہوا تھا اور آلی اس کے پاس بیٹھا اس کی ٹانگیں دبا رہا تھا۔ وہ شخص غصے سے بولا، ارے ٹھیک سے دبا، کیا سمجھے؟ میں نے کبھی کسی کی ٹانگیں نہیں دبائیں، آلی نے جواب دیا۔ نہیں دبائیں تو اب دبا لے، کیا سمجھے؟ دبا ٹھیک سے۔ وہ شخص کڑک کر بولا۔ آلی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولا، آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے گھر پہنچا دیں گے، لیکن آج 3 دن ہو گئے ہیں۔ میرا دوست عابد وہاں پہنچ گیا ہوگا اور میرے… اینک والا اس کی بات کاٹ کر بولا، عابد وابد کوئی وہاں نہیں پہنچا، اس کے پاس کرایہ ہی کہا تھا۔ آپ نے اسے 3 روپے جو دیے تھے؟ آلی نے کہا۔ اینک والا ہنسنے لگا، پھر بولا، ہاں دیے تو تھے، مگر اس نے کھا پی لیے ہوں گے، اب اس کا خیال چھوڑ دو۔ میرے ابا اور امی؟ آلی کہنے لگا۔ اینک والا پھر اس کی بات کاٹ کر بولا، ابا اور امی کے بچے انہیں بھول جا، اب تو یتیم ہے، کیا سمجھے؟ تیرا نام حامد ہے۔ یہ سن کر آلی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اینک والے کو اور بھی غصہ آ گیا۔ اس نے آلی کو لات ماری۔ آلی چارپائی سے نیچے گر گیا اور زور سے رونے لگا۔ اینک والا جھٹ اٹھا، ہاتھ سے آلی کا منہ دبا دیا اور بولا، ابے پکڑوانا چاہتا ہے مجھے؟ وہ آلی کو مارنے لگا۔ آلی پرے ہٹ گیا۔ اس شخص نے اپنے غصے پر قابو پا لیا۔ آلی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا، تم کیسے جاؤ گے؟ ابھی تو کرایہ بھی پورا نہیں ہوا، کیا سمجھے؟ پھر تمہارے کپڑوں کا ستیہ ناس ہو چکا ہے۔ اب تم خوب دل لگا کر پیسے کماؤ، کیا سمجھے؟ پھر میں تمہارے لیے خوب اچھے اچھے کپڑے بنواؤں گا، فرسٹ کلاس بوٹ لے کر دوں گا، کیا سمجھے؟ اور تم خوب بن ٹھن کر گھر جانا۔ نہیں، میں ایسے ہی چلا جاؤں گا، آلی بولا۔ ایسے ہی چلا جاؤں گا؟ اینک والے نے آلی کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ اسے پھر غصہ آ گیا۔ وہ بولا، ایسے ہی جائے گا، لیکن جائے گا کہاں؟ تمہارے باپ نے تو پولیس میں لکھا دیا ہے کہ میرا بیٹا گھر سے چوری کر کے بھاگا ہے۔ اب گھر جاؤ گے تو تمہارا باپ تمہیں پولیس کے حوالے کر دے گا، کیا سمجھے؟ پھر عمر بھر جیل میں پڑے رہنا۔ نہیں نہیں، آلی ڈر کر بولا۔ نہیں کیا؟ جو لڑکا ایک دفعہ گھر سے بھاگ نکلے اسے ماں باپ کبھی گھر میں نہیں رکھتے، کیا سمجھے؟ ان کی بدنامی ہوتی ہے۔ آلی سسکیاں لینے لگا۔ اینک والے نے کہا، چلو اٹھو، اب منہ ہاتھ دھو لو، گاڑی آنے والی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے آلی کا بازو پکڑ کر اسے اٹھایا۔ مزے سے ہر روز سیرے کرتے ہو، کیا سمجھے؟ کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ، کھاتے پیتے ہو، تمہیں اچھے اچھے کپڑے بھی بنوا دوں گا، بوٹ بھی کیا سمجھے لے دوں گا۔ اینک والے کا کام یہ تھا کہ وہ رنگ برنگی دوائیں تیار کرتا اور انہیں شیشیوں میں بند کر کے ریل گاڑیوں یا لاریوں میں بیچتا۔ پھرتے پھراتے وہ کسی نہ کسی آوارہ لڑکے کو پکڑ لیتا اور اسے یتیموں کی فریاد رٹا کر گاڑیوں میں اپنے ساتھ ساتھ لیے پھرتا۔ خود وہ دوائیں بیچتا اور لڑکا یتیم بن کر چندہ اکٹھا کرتا۔ اس طرح اینک والا خوب پیسے کما لیتا۔ بعض آوارہ لڑکے چندہ اکٹھا کر کے اینک والے کو چکمہ دے کر بھاگ جاتے، اس لیے اسے ایسے لڑکے کی تلاش تھی جو سیدھا سادہ ہو۔ جب اس نے آلی کو پہلی بار دیکھا تو فوراً سمجھ گیا کہ یہ لڑکا کام کا ہے۔ اس نے باتوں باتوں میں آلی سے منوا لیا تھا کہ وہ گھر سے بھاگا ہوا ہے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ آلی روتا رہتا اور ہر وقت گھر کی رٹ لگائے رکھتا۔ اینک والے نے سوچا کہ اگر آلی کے دل میں اس کے باپ کا ڈر بٹھا دیا جائے تو وہ کبھی گھر نہیں جائے گا، ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ اس نے سوچا کہ آلی کی آواز بڑی درد بھری ہے، وہ صورت سے بھی بالکل مسکین اور یتیم لگتا ہے، اس لیے لوگ اس پر رحم کھا کر فوراً پیسے دے دیتے ہیں۔ آلی نے منہ دھو لیا تو اینک والا اسے لے کر باہر نکلا۔ اس نے سرائے کے مالک کو کوٹری کا کرایہ ادا کیا، پھر وہ اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ راستے میں اینک والا آلی کو تسلی دیتا رہا۔ وہ اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ یہ اسٹیشن بالکل معمولی سا تھا۔ گاڑی آئی تو اینک والے نے پہلے آلی کو تیسرے درجے کے ایک ڈبے میں چڑھایا، بعد میں خود آ گیا۔ آلی نے ڈبے میں کھڑے ہو کر یتیموں کی فریاد پڑھی۔ نظم ختم کرنے کے بعد وہ چندہ لینے کے لیے ڈبے میں پھرنے لگا۔ لوگ اسے پیسے دینے لگے۔ دروازے کے پاس کھڑا ہوا اینک والا آگے بڑھا۔
اس نے ہاتھ میں بیگ لیا ہوا تھا جس میں طرح طرح کی شیشیاں بھری تھیں۔ اینک والا دوائیں بیچنے کے لیے بولنے ہی والا تھا کہ اس نے دیکھا کہ علی ایک مسافر کے پاس رک گیا ہے۔ اینک والا ادھر آیا تاکہ علی کو اشارہ کر کے آگے بڑھا دے۔ وہ تھوڑی دور کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایک مسافر جس نے سفید پتلون اور قمیص پہنی ہوئی تھی علی سے پوچھ رہا تھا، کیوں بھائی، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ علی نے فوراً کسی اور شہر کا نام بتا دیا۔ مسافر کے سامنے اخبار پھیلا ہوا تھا، اس میں ایک اشتہار چھپا تھا۔ مسافر نے دوبارہ اشتہار میں چھپے ہوئے فوٹو کو دیکھا، پھر بڑے غور سے علی کو اور بولا، تمہارا نام علی نہیں ہے؟ علی کی نظر بھی اشتہار پر پڑی۔ وہ خاموش کھڑا تھا۔ اب اینک والا بالکل پاس آ گیا تھا۔ اس نے اخبار میں چھپے ہوئے فوٹو کو دیکھا۔ اینک والا سمجھ گیا کہ علی کے گھر والوں نے یہ اشتہار دیا ہوگا۔ اس نے سوچا کہ اگر علی نے یہ سب کچھ بتا دیا تو میں فوراً پکڑا جاؤں گا۔ یہ سوچ کر وہ پرے کھسک گیا، پھر دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ اس کا دل ڈر کے مارے دھک دھک کر رہا تھا۔ ادھر علی نے بھی اشتہار میں اپنا فوٹو دیکھ لیا تھا۔ اس نے سمجھا کہ اس کے ماں باپ نے اسے پکڑوانے کے لیے اس کی تصویر چھپوا دی ہے۔ اس نے سوچا کہ اشتہار میں لکھا ہوگا کہ علی گھر سے روپے چرا کر بھاگا ہے، وہ جہاں بھی نظر آئے اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔ علی کو فوراً اینک والی کی باتیں یاد آ گئیں۔ مسافر نے پھر پوچھا، بیٹا تمہارا نام علی ہے نا؟ اور ڈرا ہوا علی بولا، جی نہیں، میرا نام تو حامد ہے۔ تمہارے والد کا نام شمس الدین نہیں ہے؟ جی نہیں، علی نے جواب دیا، میں تو یتیم ہوں، بالکل یتیم ہوں جی۔ یہ کہہ کر اس نے اس طرف دیکھا جہاں اینک والا کھڑا تھا۔ اینک والے سے اس کی نظریں ملی تو اینک والا اور بھی گھبرا گیا۔ اس نے سوچا کہ علی نے میرے متعلق سب کچھ بتا دیا ہے، یہ لوگ ابھی اٹھ کر مجھے پکڑ لیں گے۔ اس نے باہر دیکھا، گاڑی پوری رفتار سے بھاگی جا رہی تھی۔ اس نے دروازے سے جھک کر اگلے ڈبے کے دروازے کو دیکھا، پھر باہر نکل کر پائیدان پر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ دوسرے ڈبے کے ڈنڈوں کو پکڑ کر لٹک گیا۔ 1 منٹ کے بعد وہ اگلے ڈبے میں گھس چکا تھا۔ اخبار والا مسافر ابھی تک علی کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے کہا، بعض صورتیں آپس میں کتنی ملتی ہیں۔ اس لڑکے کی صورت اس گمشدہ لڑکے کی تصویر سے کس قدر مشابہ ہے، بالکل وہی معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے شخص نے اخبار لے کر اس میں اشتہار پڑھا اور بولا، آج کل بچے بہت اغوا ہو رہے ہیں، یہ اغوا کرنے والے کتنے ظالم ہوتے ہیں۔ ایک اور مسافر بولا۔ اخبار والے مسافر نے جواب دیا، معلوم ہوتا ہے کہ ہماری گلیاں، بازار، محلے اور سڑکیں سب بچوں کی دشمن ہو گئی ہیں۔ بچہ باہر نکلا نہیں اور غائب ہوا نہیں۔ علی گاڑی کی وجہ سے یہ سب باتیں نہیں سن سکا، وہ سننا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ تو ان لوگوں سے دور ہو جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر انہوں نے اسے پہچان لیا تو اسے پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ گاڑی ایک اسٹیشن پر رکی۔ علی دروازے پر آیا اور اینک والے کو نظروں سے تلاش کرنے لگا، لیکن وہ دکھائی نہ دیا۔ علی پلیٹ فارم پر اتر کر دوسرے ڈبوں میں بھی اسے ڈھونڈنے لگا، لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ یکلخت علی کو محسوس ہوا کہ جیسے وہ جیل سے نکل آیا ہے۔ اینک والا کہیں نظر نہیں آتا، وہ اور کہیں اتر گیا ہوگا۔ اب مجھے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی مجھ سے بھیک نہیں منگوا سکتا، اب میں آزاد ہوں۔ یہ خیال آتے ہی اسے یوں لگا جیسے وہ بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا ہے، اتنا ہلکا پھلکا کہ ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ اس نے آگا دیکھا نہ پیچھا، پلیٹ فارم پر سر پٹ بھاگنے لگا۔ بھاگتا ہوا سیدھا پٹریوں کی طرف چلا گیا۔ ایک چوکیدار نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ رکا نہیں۔ بھاگتے بھاگتے اسٹیشن سے بہت دور نکل گیا، پھر ان پٹریوں کو چھوڑ کر نیچے اترا اور ایک بڑی سڑک پر آ گیا۔ اب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کے تعاقب میں کوئی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اطمینان کا ایک لمبا سانس لیا۔ قریب ہی ایک ہوٹل تھا، اس کے پاس چندے کی رقم جمع تھی۔ وہ ہوٹل میں چلا گیا۔ علی آزاد تو ہو گیا تھا، لیکن اخبار پڑھنے والے مسافر کی باتوں نے اسے پریشان اور خوف زدہ کر دیا تھا، اس لیے وہ ہوٹل کے اندر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ ایک لمبا سا لڑکا اس کے پاس آیا اور پوچھا، کیا کھاؤ گے؟ علی ابھی تک ہانپ رہا تھا۔ اس نے اپنا سانس درست کیا اور کہا، کھانے میں کیا ہے؟ گوشت، آلو قیمہ، بٹیرے، پلاؤ، زردہ، بولو کیا کھاؤ گے؟ 4 آنے کا گوشت اور 2 روٹیاں۔ علی نے کہا، 4 آنے کا گوشت نہیں ملتا، 8 آنے کا آدھا پلیٹ ملے گا۔ اچھا لے آؤ، علی نے جواب دیا۔
وہ کھانے کے بعد جب ہوٹل کے مالک کو پیسے دینے لگا تو مالک نے پوچھا کہ وہ کہاں کام کرتا ہے۔ گھبرائے ہوئے علی نے جواب دیا، کہیں نہیں، میں کہیں کام نہیں کرتا۔ ہوٹل کے مالک کو ایک نوکر کی ضرورت تھی۔ اس نے علی سے نوکری کرنے کو کہا۔ علی مان گیا۔ ہوٹل کے مالک نے لمبے لڑکے سے کہا، اوے فیجے، جا کر دیکھ بابو آ گیا یا نہیں۔ اچھا پہلوان جی، یہ کہہ کر لمبا لڑکا بھاگا ہوا گیا۔ پھر اس نے واپس آ کر بتایا کہ بابو آ گیا ہے۔ جا اسے کھانا دے آ۔ پہلوان نے حکم دیا اور بولا، اس لڑکے کو ساتھ لے جا، اسے بابو کا گھر دکھا دے۔ فیجے نے علی کو کھانے کی ٹرے اٹھوائی اور ساتھ لے گیا۔ تھوڑی دور جا کر ایک چھوٹے مکان کے سامنے رک گیا اور بولا، یہ ہے بابو کا گھر، ہر روز یہاں چائے اور کھانا دے جایا کرنا، چلا جا اندر۔ فیجا یہ حکم دے کر خود واپس چلا گیا۔ مکان کا دروازہ کھلا تھا۔ علی ٹرے اٹھائے ہوئے اندر چلا گیا۔ اندر بابو بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ علی کے قدموں کی آواز سن کر اس نے مڑ کر دیکھا تو علی کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ بابو تو وہی اخبار والا مسافر تھا جو تھوڑی دیر پہلے علی کو گاڑی میں ملا تھا۔ بھکاری لڑکا۔ بابو بھی علی کو دیکھ کر حیران تھا۔ وہ بولا، ارے تم کہاں آ گئے؟ میں ہوٹل میں کام کرتا ہوں۔ علی نے نظریں جھکا کر جواب دیا، ابھی تو تم گاڑی میں چندہ جمع کر رہے تھے اور ابھی ہوٹل میں پہنچ گئے۔ تم آدمی ہو یا ہوائی جہاز؟ علی کو ہنسی آ گئی، لیکن دل میں وہ ڈرا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا کہ بابو کی باتوں کا کیا جواب دے گا۔ کھانا رکھ دو اور بیٹھ جاؤ۔ علی نے میز پر ٹرے رکھ دی اور کھڑا رہا۔ بیٹھ جاؤ نا ادھر کرسی پر۔ علی ڈرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ بابو کھانا کھاتے ہوئے علی سے اس کے گھر کے حالات پوچھنے لگا۔ علی جھوٹ گھڑ کر بتاتا رہا۔ بابو بولا، بھائی برف تو تم لائے ہی نہیں۔ علی نے شکر کیا کہ اسے باہر نکلنے کا موقع ملا۔ اس نے ہوٹل سے پانی کا جگ بھرا، اس میں برف ڈالی اور لے آیا، پھر بولا، تھوڑی دیر میں برتن لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ پھر ہوٹل میں بھاگ گیا۔ علی ہوٹل کی نوکری سے بہت جلد گھبرا گیا۔ یہاں رات دن کام کرنا پڑتا تھا۔ ہوٹل میں آنے والے گاہکوں کو کھانا کھلانا، ان کے لیے سگریٹ لانا، دن میں کئی مرتبہ جھوٹے برتن مانجنا، صبح 4 بجے اٹھ کر چولہا جلانا، دن بھر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد چولہوں میں کوئلے ڈالنا اور پھر کوئلوں کو پنکھوں سے دہکاتے رہنا۔ یہ سب کام اسے کرنے پڑتے تھے۔ کھانا بھی بچا کھچا ملتا تھا۔ اسے پہلوان صبح منہ اندھیرے جگا دیتا اور آدھی رات کو برتنوں کے ڈھیر دھونے اور ان پر صافی مارنے کے بعد اسے سونے کی اجازت ملتی تھی۔ علی کو دن میں کسی وقت بھی بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ ہوٹل والا پہلوان اسے ہر وقت دوڑائے رکھتا۔ علی جب تھک جاتا اور کسی کونے میں پڑی ہوئی کرسی پر جا بیٹھتا تو پہلوان زور سے چلاتا۔ علی کے قدم کچھ سست پڑتے تو پہلوان اسے گالیاں دیتا۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر غصے میں آ جاتا اور اپنی گدی سے اٹھ کر مکے اور لاتے مارنے لگتا تھا۔ 10 دن کے بعد علی نے مالک سے کہا، جناب جتنے دن میں نے کام کیا ہے مجھے پیسے دے دیں، میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ گھر جا رہا ہے؟ گھر ہی جانا تھا تو یہاں کیا لینے آیا تھا؟ ہوٹل والا غصے سے بولا۔ علی خاموش کھڑا رہا۔ جا جا کام کر، آ گیا ہے پیسے لینے، مہینہ پورا ہوگا تو پیسے ملیں گے۔ علی پھر کام کرنے لگا۔ اس نے سوچا، کسی نہ کسی طرح مر کھپ کر یہ مہینہ پورا کر لوں گا، پھر تنخواہ کے 10 روپے مل جائیں گے تو اور کہیں چلا جاؤں گا۔ اسی دن لمبے لڑکے نے علی کو بتایا، میاں یہ ہوٹل ہے، ہوٹل میں کئی سال گزر جاتے ہیں تب بھی 1 مہینہ پورا نہیں ہوتا۔ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے 5 مہینے ہو گئے ہیں۔ جب بھی تنخواہ مانگتا ہوں ٹال دیتا ہے، کہتا ہے تو نے اتنے برتن توڑ دیے، اتنے پیسے قرض لیے، اب الٹا تمہاری طرف ہماری رقم بنتی ہے۔ علی یہ سن کر بہت پریشان ہوا۔ لمبا لڑکا بولا، پھر یہ گالیاں بھی دیتا ہے، اوپر سے مارتا بھی ہے، جبھی تو اس کے پاس کوئی لڑکا نہیں ٹکتا۔ ایک میں بدقسمت پڑا ہوا ہوں، لیکن جس دن کوئی موٹا بل ہاتھ لگ گیا نا، میں بھی رفو چکر ہو جاؤں گا۔ پہلوان نے دونوں کو کھڑے دیکھا تو گالیاں دینے لگا، پھر علی کو بلا کر کہا، جا کر دیکھ بابو آ گیا ہے یا نہیں۔ علی نے جا کر دیکھا کہ بابو کے مکان کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ ہوٹل میں واپس آیا اور بابو کے لیے کھانا لے گیا۔ بابو اپنے کسی کام سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا اور آج 4 دن کے بعد لوٹا تھا۔ علی کو دیکھ کر بابو مسکرا دیا اور بولا، آئیے حامد صاحب،
बाबू की मेज पर एक रसाला पड़ा था। आली ने खाने की ट्रे मेज पर रखी और वो रसाला उठाकर देखने लगा। तुम पढ़ना जानते हो? बाबू ने पूछा। जी हाँ, आली बोला। ये रसाला मुझे बहुत पसंद है, ये हमारे स्कूल में भी आता था। तुम कितनी जमात तक पढ़े हुए हो? बाबू ने पूछा। मैं 6ठी जमात में पढ़ता था जब। आली कहते कहते रुक गया। जब तुम्हारे वालिद फौत हो गए। बाबू ने बड़े रंज से कहा और सर्द आह भरी। आली ने बात बदलने के लिए कहा, आप अपने बीवी बच्चों के पास गए हुए थे? बाबू हंसने लगा, बोला, नहीं भाई, मेरा कोई बीवी बच्चा नहीं है। क्यों? आली ने हैरान होकर पूछा। बाबू हाथ धोकर खाने के लिए कुर्सी पर बैठ गया और बोला, बैठ जाओ ना। आली दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। उसके हाथ में रसाला था। आपके बीवी बच्चे कहाँ हैं? उसने पूछा। वहाँ हैं जहाँ से कभी कोई वापस नहीं आता। मेरा एक ही बच्चा था, वो फौत हो गया। कुछ अरसे के बाद बीवी भी चल बसी। आज उसे मरे हुए 7 साल हो चुके हैं। ओह, आप दूसरी शादी कर लेना, आली ने मशवरा दिया। दूसरी शादी? बाबू ने कहा और खामोश होकर पानी का जग उठाने लगा। जी हाँ, आली बोला। फिर अल्लाह ताला आपको एक बेटा देगा, बाबू जल्दी से बोला। और जब वो स्कूल जाएगा या खेलने निकलेगा तो कोई उसे उठाकर ले जाएगा, उसे बेच देगा और मैं उम्र भर रोता रहूंगा। इस बात का आली के दिल पर बहुत असर हुआ। वो भी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरे बाप का क्या हाल होगा? आली ने सोचा। वो रसाला हाथ से रखकर उठा और जाते हुए बोला, कुछ देर में बर्तन ले जाऊंगा। अगले दिन सुबह के वक्त आली बाबू के लिए चाय लेकर आया तो बाबू ने उसे अपने साथ बिठा लिया। उसने अलमारी से कुछ बिस्किट निकाले और चाय बनाकर एक प्याली आली को दी। साथ ही कुछ बिस्किट आली की तरफ बढ़ा दिए। आली ने कहा, आप खाएं जी, मैं तो अभी चाय पी कर आया हूं। तुम मेरे साथ चाय नहीं पियोगे तो मैं भी भूख हड़ताल कर दूंगा, बाबू ने कहा और आली को बिस्किट खिलाने लगा। आली ने सोचा, मालूम नहीं ये शख्स क्यों मुझसे इतनी प्यार भरी बातें करता है और मुझे खिलाता पिलाता है। शायद ये भी ऐनक वाले की तरह मुझसे भीख मंगवाएगा। बाबू ने आली की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोबारा पढ़ना चाहते हो? वक्त ही कहाँ मिलता है जी, आली ने कहा। बस यहाँ आकर 2 मिनट बैठ जाता हूँ, होटल में तो आधी रात तक काम करना पड़ता है। बाबू ने कुछ सोचा फिर बोला, तुम वहां से नौकरी छोड़ दो ना। फिर क्या करूं? आली ने कहा, तुम मेरे पास रहा करो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। आप क्यों पढ़ाएंगे मुझे? आली ने पूछा। इसलिए कि मैं तुम्हें अपना बेटा बनाना चाहता हूं। बाबू ने ये कहते हुए आली का हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोला, तुम्हारा कोई बाप नहीं है और मेरा कोई बेटा नहीं है, तुम मेरे बेटे बनोगे ना? आली का दिल धड़कने लगा। बाबू की बातों में इतनी मोहब्बत और इस कदर प्यार था कि उसका शक दूर हो गया। उसने सोचा, मैं क्यों ना बाबू को सच सच बता दूं कि मैं यतीम नहीं हूं। मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। ये शख्स मुझे धोखा नहीं देगा और मुझे पुलिस के हवाले नहीं करेगा। क्या सोच रहे हो बेटा? बाबू ने पूछा। आली कुछ ना बोल सका। वो उठा और चाय के बर्तन लिए बगैर चला गया। आली जब होटल की तरफ जा रहा था तो उसे अपने माँ बाप बहुत ज्यादा याद आ रहे थे। उसने देखा कि कुछ बच्चे कंधों पर बस्ते लटकाए स्कूल जा रहे थे। ये छोटे बच्चे थे। फिर कुछ बड़े लड़के दिखाई दिए। आली को अपना स्कूल याद आ गया। एक लड़का बिल्कुल रफीक की तरह चलता और अपने दोस्तों से बातें करता जा रहा था। उसे देखकर आली की नज़रों के सामने रफीक फिरने लगा। ऐन उस वक्त रफीक भी अपने घर से बस्ता लेकर स्कूल जा रहा था। जब स्कूल के पास पहुंचा तो उसे पकौड़ों वालों की दुकान के पास एक टुंडा लड़का बैठा दिखाई दिया। रफीक करीब आया तो वो उठकर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन आज रफीक घर से कोई पैसा नहीं लाया था। उसने लड़के से कहा, माफ करो भाई, लेकिन भिखारी लड़का फिर भी नहीं टला। वो बराबर रफीक के पीछे आ रहा था। स्कूल के दरवाजे पर रफीक रुककर फिर बोला, माफ करो बाबा, माफ करो, मैं भीख नहीं मांगता। फकीर लड़का रुककर बोला, तो क्या बात है? रफीक ने कहा, तुम आली को जानते हो? फकीर ने पूछा। जानता हूं, वो मेरा दोस्त था, लेकिन वो बहुत दिनों से गुम है, उसका कोई पता नहीं चला। मैं भी आली को जानता हूं, फकीर ने कहा। तुम कैसे जानते हो उसे? रफीक ने जल्दी से पूछा।
इतने में स्कूल की घंटी बजने लगी। सब लड़के भाग भाग कर अंदर जाने लगे, लेकिन रफ़ीक गेट पर खड़ा रहा। फ़कीर ने जवाब दिया, मैंने उसे चंद रोज़ पहले देखा था। कहाँ? रफ़ीक बेचैन होकर बोला। वो जल्दी से फ़कीर लड़के को स्कूल के दरवाजे से कुछ परे ले आया और बोला, तुमने उसे कहाँ देखा था? कायमाबाद में, लारियों के अड्डे पर। कायमाबाद में, लारियों के अड्डे पर? रफ़ीक और भी बेताब होकर बोला, लेकिन वहाँ पर वो कैसे? रफ़ीक की समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी बात कैसे पूरी करे। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। फिर वो बोला, तुम आली को कैसे जानते हो? वहाँ मैं भी उसके साथ था। आली मेरा दोस्त है। मेरा नाम आबिद है।